اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ سورہ کہف آیت 6۔ بس اگر یہ لوگ اس قرآن کے مضمون پر ایمان نہ لائیں تو ان کی وجہ سے شاید آپ رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اس مجسمہ رحمت کو ناقابل تحمل بات ہوتی تھی جب کوئی اپنے آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، اور کبھی ناقابل برداشت ہوتا تھا کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اور یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے شاید آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حد تک رنج ہوتا تھا لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے۔ رسالت مآب جو ہے وہ اس قدر ہمدردی رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ اس آیت میں ہے نا کہ وہ مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ لفظ رؤوف و رحیم کے ساتھ بھی اتصاف متصف کیا ہے رسالت مآب کو، وہ بالمؤمنین رؤوف و رحیم ہے۔ اس رأفت و رحمت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی کی طرف جاتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی جگہ بھی فرمایا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان لوگوں پر افسوس میں آپ کی جان چلی نہ جائے۔ دو جگہ پر اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ کی جان چلی نہ جائے، کہ ان لوگوں کے ہدایت کی طرف نہ آنے کے افسوس میں۔ اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم کبھی بنجر زمین بھی بنانے والے ہیں۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بسانے کے لیے بنایا، اور کبھی اسے زمین کو گہوارہ کہہ دیا اور اس کو زندگی کے لیے ہموار بنایا۔ زمین کرۂ ارض ایک ایسی فضا میں ہے، یہ فضا جو ہے وہ زندگی کے لیے اصلاً سازگار نہیں ہے۔ آپ زمین سے تھوڑا سا ہٹ کے ادھر ادھر جائیں، اوپر جائیں تو اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ زمین کی گرد و پیش جو ہے وہ صرف زمین اور اس سے کچھ کلومیٹر تک اوپر وہ قابل زندگی ہے، پھر اس کے بعد پوری فضا جو ہے وہ زندگی کے لیے مساعد نہیں ہے۔ اس زمین کو زندگی کے لیے مساعد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 4 دن لگ گئے ہیں۔ یعنی دوسری آیت میں اس چیز کا ذکر ہے فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دنوں میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق چیزیں ہم نے فراہم کر دی زمین میں، پھر انسان کو اس زمین میں بسا کر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہم نے بنایا ہے وہ زینت قرار دیا ہے، زیب و زینت قرار دیا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے
کوئی بھی چیز جو ہے وہ زمین کی زیب و زینت کے منافی نہیں ہے۔ پہاڑ ہے تو بھی انسان کو خوبصورت لگتا ہے، سبزہ ہے، درخت ہے، یہ سب جو ہے وہ انسانوں کے لیے زیب و زینت ہے۔ حتیٰ انسان بھی جو اس کرۂ ارض کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں وہ بھی زیب و زینت ہے زمین کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں انسان کے لیے۔ کیوں خلق کیے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس آزمائش کے لیے ہم نے یہ ساری نعمتیں فراوان کر دی۔ آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین کی طرف بھیجا ہے، یہاں بسایا ہے۔ امتحان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مثبت اور منفی پہلو سب اس کے سامنے موجود ہوں۔ نعمتوں کی فراوانی ہے تو امتحان ہو سکتا ہے، اور اگر نعمت نہیں ہے، یہاں زندگی نہیں ہو سکتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتا ہے انسان اس کرۂ ارض کے اوپر، تو پھر اس کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ جس کو زندگی کے لیے جینے کی وسائل نہیں ہوں، اس کو امتحان میں کیسے ڈالا جائے گا؟ جینے کے سارے وسائل فراہم کیے، پھر اس کے بعد آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ آزمائش میں کس چیز کی آزمائش میں کی؟ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ جو زیب و زینت ہم نے زمین میں عنایت کی ہے، ان زیب و زینت کی روشنی میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی، صرف ضرورت کی چیزیں بھی مہیا نہیں کی۔ ضرورت تو صرف گندم کی دانے سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ صرف اگر روئے زمین میں گندم کے دانے کے علاوہ کچھ نہ ہو، پھر بھی ہم اس گندم کے دانے سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے صرف زندہ رکھنے کا سامان نہیں دیا، بلکہ زندہ رہنے کے علاوہ بھی متعدد اور مختلف رنگ و مختلف لذت اور مختلف ذوق کی چیزیں بھی فراہم کر دی۔ ہزاروں قسم کے میوے ہیں، ہزاروں قسم کی سبزیاں ہیں، ہر ایک کی خصوصیت جدا ہے، مزہ لذت جدا ہے۔ ان سب چیزوں کو، مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ زمین کے اوپر جو زینت کی چیزیں اللہ نے فراہم کی ہے، اس زینت کی چیزوں کو اخذ کرتے ہوئے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس زینت کی چیزوں کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، عدل و انصاف کے طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے فراہم کرنے والے خالق کے شکر گزار اور اس کی بندگی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایکم احسن عملا۔ ایک تو ہے احسن عمل کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے فطرت کے ساتھ، اور ان زینت کی چیزوں کے استفادے کے ساتھ احسن عمل ہے کہ کون حلال طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، عدل و انصاف کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک تعلق ہے طبیعت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ اور زمین کے ساتھ آپ کا، یا زمین سے پیدا ہونے والی جو زینت کی چیزیں ان کے ساتھ آپ کی آزمائش ہے، اور دوسری چیز جو ہے اپنے رب کے ساتھ ہے۔ انسان کے تین تعلقات ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ۔ تین تعلقات ہیں، ان تینوں تعلقات میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، شکر نعمت کرتا ہے، ان زیب و زینت کی چیزوں کو فائدے میں استعمال کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے اس میں یہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ جو نسبت ہے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کا مال ظلم کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور پھر
یہ جو زمین کے ساتھ جو چیزیں ہیں، زمین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائی ہے، ان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور حلال طریقے سے کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اتقو بچو، فی عبادہ و بلادہ، اللہ کے بندوں کے بارے میں اور اللہ کے زمینوں کے بارے میں، بلاد، بندوں کے بارے میں بچو اس لیے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زمینوں کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین کے بارے میں تقوی، یہ جو زینت ہے اس کے بارے میں تقوی اختیار کرو، کیا مطلب؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا زمین کے ٹکڑوں کے بارے میں، اسے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو محتاج اور حقیر کیوں کر کے رکھا، دنیا میں کیوں نہیں کمایا، حتی عن البقاع والبہائم، چوپاؤں کے بارے میں، چوپائیں پال پال کر کے اپنی زندگی کو بہتر کیوں نہیں بنایا، البقاع والبہائم، دیکھو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو زینت اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے عنایت فرمائی ہے، اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان سے بہتر فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں فائدہ اٹھاتا۔ تو اس سے حدیث میں ہے کہ جس کسی کے پاس زمین ہے اور پانی ہے اور پھر فقیر رہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ زمین بھی ہے اور پانی بھی ہے اور ادھر محتاج ہے، اس پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے یہ شخص۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ اللہ جو ہے وہ آزمائش کرے کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اس زمین سے بہتر فائدہ کون اٹھاتا ہے، بہتر فائدہ، زمین سے بہتر فائدہ اٹھانے کا حکم ہے۔ زراعت کرو، باغ لگاؤ، پھل اٹھاؤ وہاں سے، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے وہ فاقے سے رہتے تھے، فقیر تھے، مسکین تھے۔ اس سے ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ صحیح ہے، جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں حضرت علی نے ایک باغ لگایا تھا، مدینے میں باغ لگایا تھا، کھجوروں کا باغ۔ اس باغ سے 3 لاکھ درہم کی آمدنی تھی سالانہ، 3 لاکھ درہم جو ہے وہ کئی ملین روپیہ ہوتا ہے۔ حضرت علی ملیونر تھے، ایسے نہیں ہے کچھ نہیں تھا، لیکن وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، پھر فاقے سے رہتے تھے، وہ دوسری بات ہے، لیکن کماتے تھے خوب۔ امام زین العابدین 1000 کھجور کے درخت موجود تھے اور ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر سال 1000 غلام آزاد کرتے تھے۔ زمین سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے، کماؤ۔ القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل عیال کے لیے محنت کرنے والا راہ خدا کے مجاہد کی طرح ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، اس کا حکم ہے، یہ آزمائش ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، کماؤ اور اپنی عزت بناؤ، محتاج نہ رکھو اپنے آپ کو۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے تفسیر میں بتایا، حرام ہے انسان کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا اپنے ہاتھ سے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ذلیل کرنا حرام ہے۔ خدا ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تم کو عزت و احترام سے نوازا اور اتنی چیزیں تم کو دی اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ذلیل اور خوار پھرتے ہو، نہیں، اس کا بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں عذاب، خدا بھی ناراض۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہتر عمل جو ہے، بہتر کشاورزی بہتر عمل ہے۔ ایک کسان بہتر کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ احسن عمل ہے۔ البتہ دیگر جو 3 روابط ہے، وہ 3 روابط کے ساتھ صرف زمین کھیتی باڑی بہتر کرنا نہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ اور دیگر بندوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ، یہ تینوں تعلقات اس کے ٹھیک ہوں اور آزمائش میں وہ کامیاب ہو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اس زمین کو
بنجر بنا سکتا ہے۔ خشک سالی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، بنجر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نعمت جو ہے وہ سلب بھی ہو سکتی ہے تم سے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے کبھی ان نعمتوں کو۔ یہ شکر کرو، قدردانی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنجر نہیں بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور نہروں میں پانی موجود ہے اور زمین جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، اس کی قدردانی کرو۔ یہاں ایک حدیث بھی ہے، یہ حدیث دو طرق سے ہے۔ ایک میں عمار یاسر نے روایت کی ہے، دوسری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف۔ عبداللہ ابن مسعود راوی ہے کہ اس آیت کے ذیل میں فرمایا زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ زمین کی جو زینت ہے ان میں سے بہتر زینت تو انسان ہے نا، انسان آدم، یہ انسان ہے۔ الرجال جو ہے وہ رجال کی زینت علی ہے۔ ٹھیک ہے، اس تعویل کے مطابق کہ ہم نے زمین کو مزین کیا ہے، رجال سے یعنی علی سے مزین کیا ہے تم کو آزمانے کے لیے کہ علی کی ولایت اختیار کرتے یا علی سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمار ابن یاسر کی ایک روایت ہے، اس میں فرمایا رسالۃ مآب نے حضرت علی سے فرمایا یا علی ان اللہ زینک بزینۃ لم یزین العباد باحسن منها۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زینت سے مزین کیا ہے کہ کسی بندے کو اس طرح کی زینت سے مزین نہیں کیا۔ بغض الیک الدنیا وزہدک فیہا، دنیا کو آپ کے لیے ناپسند بنا دیا اور آپ کو دنیا سے دور رکھا۔ وحبب الیک الفقراء، اور فقیروں کو پسند کرنا، فقیروں کے ساتھ محبت کرنا اور پیار کرنا، غریب پروری جو ہے وہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی، فقیروں کے ساتھ پیار و محبت کرنا۔ فرضیت بہم اتباعا، آپ بھی پسند کرتے ہیں کہ یہ فقیر اور مساکین غریب لوگ جو ہے وہ میری پیروی کریں۔ غریب لوگ بھی علی کی پیروی کرتے تھے، رسالۃ مآب کی بھی، وہ اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کی یہ امانت غریبوں کے دوش پر رہی ہے نا ہمیشہ۔ تو یہاں بھی فرمایا علی کے ماننے والے بھی غریب ہی لوگ ہوتے ہیں، تو غریب لوگوں نے آپ نے غریب لوگوں کو پسند کیا اور غریب لوگوں نے ہی آپ کو امام پسند کیا۔ یہ عمار یاسر کی روایت ہے۔ اس کے بعد آیت ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے ہے؟ اصحاب کہف کا غار میں کئی سو سال سونا اور پھر بیدار ہونا، یہ اصحاب کہف ہے۔ کہف کہتے ہیں بڑے بڑے غار کو کہتے ہیں، اور اگر چھوٹا ہے تو پھر اس کو غار کہتے ہیں، بڑا ہے تو کہف کہتے ہیں۔ اصحاب کہف اور رقیم، رقیم مرقوم یعنی کتبے والے، وہاں پر ایک کتبہ تھا، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ مرقوم تھا، تحریر، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس علاقے کا نام رقیم تھا۔ بہرحال اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ کیا خیال ہے آپ کو کہ ہماری نشانیوں میں سے عجب نشانی ہے؟ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس چیز سے ان کو 300 سال کئی سو سال سلایا اور پھر ان کو بیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ جو مرے ہوئے ہوتے ہیں، خاک ہوتے ہیں اور نابود ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیاں، اللہ تعالیٰ کے آیات و نشانیاں و معجزات جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اصحاب کہف کے واقعے سے۔
یہ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں کہ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ عجب ہے؟ کوئی عجب، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آگے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ ان کا اقدام کیا تھا؟ ان کا اقدام یہ تھا کہ وقت کا بادشاہ جو ہے وہ بت پرست ہو گیا۔ اس نے بت پرستی کی دعوت دی سب کو، اور بت پرستی نہ کرنے والوں کو وہ سزا دیتا تھا، اور جبر چلاتا تھا، مجبور کرتا تھا لوگوں کو بت پرستی کرنے پر۔ یہ چند جوان تھے، ان لوگوں نے اس بادشاہ سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں یہ اس آیت کے شان نزول میں بتاتے ہیں کہ نجران کے کچھ نصارہ جو ہے وہ قریش کے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس سے جا کر کے ایک دو مسئلہ پوچھو کہ دیکھو کیا جواب دیتا ہے۔ ان میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہ نصارہ تھے، ان کو پتہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ کیسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو یہ اسے محمد کو تو اصحاب کہف کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مکہ میں اصحاب کہف کی تاریخ کے بارے میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، کوئی تاریخ داں بھی نہیں ہے، اس نے بتایا ہو اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ پوچھ لو کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اگر صحیح جواب دیتا ہے تو یہ پیغمبر ہے، نہیں تو پیغمبر نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ آئے اور کچھ مسائل پوچھے۔ وہ مسائل میں ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ کچھ لوگ قدیم زمانے میں غائب ہو گئے اور سو گئے، اور وہ کتنی دیر سوئے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کیا تھا، ان کا قصہ کیا تھا۔ اور موسیٰ کے بارے میں پوچھو کہ جس عالم پیری میں ان سے علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ عالم کون تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا نا کہ وہ کشتی کو سوراخ کیا اور پھر لڑکے کو مارا وغیرہ وغیرہ، وہ قصہ کیا تھا۔ پھر ان واقعات کو لکھایا اور کہا جیسے ہم نے سکھایا ہے اس طرح جواب دے دیا، وہ سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ کہا تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ 3 مسائل پوچھنے کے لیے کہا تھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھو، یہ 3 مسائل ان سے پوچھو، اگر جواب دیتا ہے تو صحیح ہے۔ یہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ کا برادر زیادہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں، ہم چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اگر صحیح جواب دیا تو پتہ چلے گا وہ سچا ہے ورنہ وہ کاذب ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا جو جی میں آئے پوچھ لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان 3 مسائل کے بارے میں آپ سے پوچھا تو حضور نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا۔ 40 دن تک وحی نازل نہ ہوئی، جس پر حضور غمگین ہوئے، کچھ اہل ایمان شک کے شکار ہوئے اور قریش والوں نے تمسخر کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو طالب بھی غمگین ہوئے، یار یہ تو مسئلہ بہت خراب ہو گیا، 40 دن تک اس کا جواب نہیں آتا ہے۔ پھر 40 روز کے بعد سورہ کہف نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور پھر پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں روایت جو ہے وہ ہمارے ائمہ کی طرف سے روایت ہے کہ
ایک جابر پادشاہ کے زمانے میں یہ اصحاب کہف زندگی کرتے تھے، وہ بت پرستی کی دعوت دیتا تھا، انکار کرنے والوں کو قتل کرتا تھا، اور یہ چند لوگ مومن تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بادشاہ کی طرف سے شہر کے دروازے پر بھی پہرا بٹھایا تھا کہ کوئی بھاگ نہ جائے، وہاں سے بتوں کو سجدہ کیے بغیر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی، دروازے پر بتوں کو سجدہ کرنا پڑتا تھا، پھر باہر جا سکتا تھا۔ مگر یہ لوگ شکار کے بہانے نکلے، راستے میں ایک چرواہے سے ملے، اس نے ساتھ نہ دیا، اس کے کتے نے ان کا ساتھ دیا، وہ بھاگتے ہوئے غار تک پہنچ گئے اور کتا ان کے ساتھ تھا۔ غار میں ایک طویل خواب مسلط کیا ان پر، بادشاہ اور شہر والے سب ختم ہوئے، زمانہ اور لوگ بدل گئے، تو وہ بیدار ہوئے۔ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی مدت سوئے ہوں گے؟ دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، لہٰذا دن کا ایک حصہ یا ایک دن سویا ہوا۔ اپنے میں سے ایک فرد کو ایک سکہ دے کر شہر کی طرف کھانے کے لیے بھیجا اور کہا، خبردار کوئی تجھے پہچاننے نہ پائے، اگر ان لوگوں نے پہچان لیا تو یا تو ہمیں قتل کر دیں گے یا ان کا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ وہ شہر پہنچا تو دیکھا ہر چیز بدلی ہوئی ہے، حتیٰ زبان کو سمجھنے میں بھی دقت پیش آئی۔ لوگوں نے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا اپنی سارے حالات اس نے بتا دیے۔ بادشاہ اپنے اعوان کے ساتھ نکلے اور غار کے دہانے تک پہنچے۔ تفصیل سے روایت اس نے سکہ دکھایا، وہ قدیم زمانے کا سکہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کوئی خزانہ ملا ہے اور اس کا پیچھا کرو، پتہ کرو کہ یہ خزانہ کہاں ہے، تم کو یہ چیز کہاں سے مل گئی۔ بادشاہ تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، بادشاہ اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگے تھے اور غار میں سو گئے تھے، ہمارا خیال تھا ایک دن سوئے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ غار تک وہ پہنچ گئے، وہ بات یہ تو یہ واقعہ ہے، لیکن ادھر واقعہ کیا ہے؟ ادھر واقعہ یہ ہے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، ان لوگوں نے دعا کی، وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم کو ایک رحمت عنایت فرما، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہم کو اس میں کامیابی عنایت فرمائے، ہم گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے غار کی طرف نکلے ہیں، ہم کو کامیابی عنایت فرما۔ یہ دعا کر کے یہ لوگ غار کی طرف چل دیتے ہیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کو سلایا، اور اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔